کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے ان مومن بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، وہ فرشتے اللہ نے فرمایا یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے ارد گرد رہتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے پروردگار کی تعریفوں کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، جو مسلمان ہیں دنیا میں، وہ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے انسان کا۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق کبھی گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر بھی انسان کو فضیلت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدہ کیے، ابلیس جو کافر تھا، جنوں میں سے تھا، وہ نہیں کیا۔ یہ مقام انسان کو ملا ہے۔ اگر ہم اپنا مقام خود نہیں سمجھیں گے تو پھر کون ہماری قدر کرے گا، کون ہماری عزت کرے گا؟ مومن کی رسائی کہاں تک ہے؟ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور ہمارے لیے استغفار کون کر رہے ہیں؟ فرشتے، اور وہ فرشتے یحملون العرش، جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں۔ ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار، تیری جو رحمت ہے اس نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ اللہ کی رحمت نے، علم نے ساری چیزوں کو گھیر لیا۔ فرشتے دعا کیا کر رہے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، یہاں یاد رکھیں، یا اللہ تو بخش دے اپنے ان مومن بندوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے کی پیروی کرتے۔ اس سب کو نہیں مل رہا ہے۔ یہ دعائیں جو آ رہی ہیں جن کے حق میں ایمان والوں کے لیے، ان میں پہلی شرط کیا ہے؟ وہ توبہ کرتے۔ گناہ سب سے ہوتا ہے، ایک بشر ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے گناہ سب سے ہو سکتا ہے، لیکن گنہگاروں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاؤون، تمام ابن آدم خطا کار ہیں، اور ان خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار کون ہیں؟ التوابون، جو توبہ کرنے والے۔ توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے رسول نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ کوئی گناہ ہو گیا، توبہ کر لیجیے۔ کیسے ہو گئے؟ پورا صاف، سارا گناہ مٹ گیا، جیسے ہم گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ اگر ایسا کریں گے تو کیا ملے گا؟
آپ تو توبہ کیے ہی، آپ تو استغفار کیے ہی، اور آپ کے لیے اللہ کی وہ مخلوق استغفار کر رہی ہے جو گناہ نہیں کرتی ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان لوگوں کی بخشش فرما دے جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی۔ جو بدعات پر چل رہے ہیں، خرافات پر چل رہے ہیں، اللہ اور رسول کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے فرشتوں کی دعا ملنے والی نہیں ہے۔ تو کن کے لیے ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے، جو رسول سے اختلاف کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اس کی طرف چھوڑ دیں گے جدھر جا رہا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت ہی برا مقام ہے۔ تو فرشتوں کی دعا پانے کے لیے جہاں توبہ کرنے والے آپ بنیں گے، وہیں ضروری ہے کہ اللہ اور رسول کے راستے کی پیروی کرنے والے بھی آپ بنیں۔ اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ان مومنوں کو بچا لے۔ کون مومن؟ جنہوں نے توبہ کی، جو تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، یا اللہ تو ان مومنوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے، اندازہ لگائیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم دعا کیے، گنہگار و سیاہکار، اس کی گارنٹی نہیں ہے قبول ہوئی نہیں ہوئی، لیکن وہ مخلوق جو گناہ کرتے ہی نہیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت کی تو بالکل گارنٹی۔ کیوں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں۔ پھر آگے دعا کیا ہے؟ ربنا وادخلہم جنات، اے پروردگار تو ان کو جنت میں داخل کر دے، وہ جنت جو ہمیشہ کے رہنے والے باغ میں سے ہے، عدن التی وعدتہم، وہ جنت جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اچھا، اسی پر بس نہیں ہوا کہ فرشتوں نے دعا کیا کی؟ جو توبہ کیے، جو اللہ کے راستے کی اتباع کیے، یا اللہ تو بخش دے اور جہنم سے بچا لے، ان کو جنت میں داخل کر دے، اسی پر بس نہیں ہے۔ فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اے اللہ ان مومنوں کے آبا و اجداد جو ہیں، باپ دادا جو ہیں، جو سیدھے راستے کی پیروی کیے، تو ان کی بھی بخشش کر دے۔ وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کے بیویوں کی بھی بخشش کر دے، ان کے شوہروں کی بخشش کر دے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کی دعائیں، اماں ابا کی، دادا پردادا کی، دادی کی، نانی کی، نانا کی، سب کے لیے فرشتوں کی دعائیں۔ بیویوں کی، شوہروں کی، ان کی بخشش کر، وذریاتہم، اور ان کی آل اولاد کی بھی بخشش کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو زبردست حکمت والا ہے۔ دیکھیں فرشتوں کی دعائیں کتنی قیمتی۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں، اللہ رسول کے راستے کے پیروکار بن جائیں، گناہ تو ہوں گے، توبہ کرنے والے بن جائیں، تو ہم کو فرشتوں کی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ۔